کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ عزیز طلبہ، آج ہم میزان الصرف کا اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں ہم نے امر کی بحث کو پڑھا۔ امر حاضر معروف کیسے بناتے ہیں، مجہول کیسے بناتے ہیں اور اس کا کیا ترجمہ لگتا ہے، اور امر کے ہم نے ٹوٹل 72 صیغوں کو پڑھا، نون ثقیلہ، خفیفہ، معروف، مجہول، یعنی امر کی پوری تحقیق کل کے سبق میں ہم نے پڑھی۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے نہیں کی بحث کو، یعنی آپ اردو میں بولتے ہیں کہ تو ایسا مت کر، تو مت پڑھ، تو مت کھا، تو مت سو۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مت کر، یہ ہم منع تو کرتے ہیں، کسی کو روکتے تو ہیں کسی کام سے، تو ہم اس کو عربی میں کیسے استعمال کریں گے؟ اگر ہمیں عربی میں بولنا ہے تو ہم کیسے بولیں گے کہ تو ایسا مت کر، تو شیطانی مت کر؟ تو یہ ہم ان جملوں کو عربی میں کیسے استعمال کریں گے، آج ہم اس کے تعلق سے پڑھیں گے۔ اس کو بولتے ہیں بحث نہیں، یعنی نہیں کی بحث میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو کسی کام سے جب ہم روکیں گے تو عربی میں کیسے ہم اس کو استعمال کریں گے۔ چلیے تو اب ہم شروع کرتے ہیں نہیں کی بحث۔ نہیں کی کیا تعریف ہے؟ تو نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی شے سے روکا جائے، یعنی کسی کے کام کے کرنے سے منع کیا جائے، روکا جائے کہ تو ایسا مت کر، تو مت پڑھ، تو نہ کھیل۔ تو یہ سب کیا نہیں ہے، کسی کام سے روکا جا رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھیے، فصل ای ہما کے گفتہ شد بحث امر بود، یہ تمام جو کچھ کہا گیا، یہ تمام جو کچھ بیان ہوا، یہ امر کی بحث تھی۔ یعنی مصنف علیہ الرحمہ کا یہ نہج ہے، یہ طریقہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ اگلا سبق بیان کرنے سے پہلے جو کل سبق ہو جاتا ہے تو اس سبق کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ عزیز طلبہ، کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ یہ تھا، تاکہ جیسے ہی بچہ اس عبارت کو سنے تو سننے کے بعد جسٹ فوراً اس کے ذہن میں کل کے سبق کا مکمل خاکہ آ جائے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ کل کے سبق کی طرف اشارہ کرتے ہیں پہلے کہ ہم نے کل جو پڑھا تھا وہ یہ تھا، آج ہم جو شروع کر رہے ہیں یہاں سے وہ یہ ہے، ٹھیک۔ چلیے دیکھیے، تو یہ مصنف نے بتایا کہ کل جو تھا امر کی بحث تھی۔ چوں خواہی کہ نہیں بنا کنی، جب تو چاہے کہ نہیں بنائے۔ نہیں کیا میں نے ابھی آپ کو بتایا، یعنی جس میں کسی کام سے روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے۔ تو جب تو چاہے کہ نہیں بنائے، یعنی نہیں بنانا چاہے، پس لائے نہیں در اول فعل مستقبل در آر۔ تو کہہ رہے ہیں جب آپ نہیں بنانا چاہیں تو نہیں کے لیے ایک لفظ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ لا، لا آتا ہے۔ کہتے ہیں لائے نہیں، یعنی نہیں کا لا، لام، اس کو فعل مستقبل کے شروع میں تو لے کر کے آ، یعنی فعل مستقبل یعنی تفعل ہے، یفعل ہے، افعل ہے، یہ تمام جو مضارع کے 14 صیغے ہیں، تو ان 14 صیغوں میں شروع میں ہمیں لا کو رکھ دینا، لام الف لا، لا کو لے کر کے آنا۔ اس کے بعد کیا کرنا دیکھیے، تو لائے نہیں کو فعل مستقبل کے شروع میں ہمیں لے کر کے آنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کریں لائے نہیں در آخر او در پنج محل جزم کند مثل لم۔ کریں لائے نہیں شروع میں لے کر کے آنا ہے، اور لائے نہیں اس کے آخر میں، کس کے آخر میں؟ یعنی فعل مستقبل کے آخر میں 5 جگہوں میں، پنج محل 5 جگہوں میں جزم کند، جزم کرتا ہے، ساکن کر دیتا ہے۔ جزم کا کیا معنی آتا ہے؟ جزم کا معنی آتا ہے کاٹنا۔ تو چونکہ جس حرف پر، جس اسم پر، جس لفظ پر، جس فعل پر جزم ہوتی ہے تو وہاں سے حرکت کٹ جاتی ہے، اسی لیے اس کو جزم بولتے ہیں۔ تو 5 جگہوں میں کیا کرتا ہے؟ جزم کرتا ہے۔ 5 جگہ کیا کون سی؟ وہی، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب،
اور واحد مذکر حاضر اور 2 صیغے متکلم کے، ان 5 صیغوں میں جس طریقے سے لم کیا کرتا ہے؟ جزم کرتا ہے، اسی طریقے سے لا نہیں بھی جزم کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو لم کی جو آپ نے بحث پڑھی تھی کہ لم 5 صیغوں میں جزم کرتا ہے، 7 صیغوں میں نون اعرابی کو گراتا ہے، 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا، وہی سیم ٹو وہی عمل اس لا نہیں کا رہے گا۔ اگر آپ کے وہ نفی جہت بلم والی بحث اچھے طریقے سے یاد ہے اس کا عمل، تو وہی عمل سیم ٹو اس کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے دیکھیے، اور کہہ رہے ہیں اگر در آخر او حرف علت نباشد، وہی اگر اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہوگا تو عمل یہ کرے گا کیا کہ جزم کر دے گا، ٹھیک؟ شرط ہے اس کے لیے، یعنی جزم کرنے کے لیے 5 جگہوں میں جو جزم کرے گا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آخر میں حرف علت نہ ہو۔ وہ اگر باشد، اگر ہو یعنی اگر حرف علت ہو آخر میں تو کیا کرنا ہوگا؟ کریں ساقط گردان، تو وہ ساقط کر دیں گے، گر جائے گا، اس کو ہٹا دیں گے، جزم کر دیں گے، یعنی حرف علت ہوگا تو وہ کیا ہے؟ گر جائے گا آخر سے، جس طریقے سے لم نے عمل کیا تھا وہی سیم ٹو یہ رہے گا۔ جیسے دیکھیے آپ لا تدعو، تو یہ اصل میں تھا لا تدعو واو کے ساتھ تھا، اسی طریقے سے لا ترمی، تو یہ تھا لا ترمی یا کے ساتھ تھا، اسی طریقے سے لا تخشا، یہ بھی لا تخشا یہ بھی الف کے ساتھ تھا بشکل یا، ٹھیک؟ تو آخر سے چونکہ ان کے آخر میں حرف علت تھا وہ گر گیا، اب وہ حرف علت گر گیا تو آخری جو اس پہ حرکت تھی حرف علت سے پہلے وہ حرکت باقی رہ گئی۔ اب ایسے نہیں کہیں گے کہ لا تدعو میں حرف علت گر گیا تو یہ عین جزم کیوں نہیں ہے، ساکن کیوں نہیں ہوا؟ نہیں، جزم کا معنی آتا ہے کاٹ دینا، اور حرف علت چونکہ وہ کمزور ہوتا ہے اسی کو عمل اس کا حرکت کاٹنا تھا، لیکن چونکہ یہاں حرف علت آ گیا تو حرف علت ہی کو اس نے کاٹ دیا، اس نے گرا دیا اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے، ٹھیک؟ چلیے دیکھیے، تو اگر ہاں یہاں پر حرف علت نہ گرائیں، لا تدعو پہلے سے ہی ہے تو لا کا عمل کیا؟ جزم کرنا، تو لا تدعو میں واو تو پہلے سے ہی اس پہ جزم ہے، وہ تو ساکن ہے، تو لا کا عمل کیسے ہوگا یہاں پر؟ اب تو لا کا عمل باقی رکھنے کے لیے یہاں پر حرف علت ہی کو گرا دیں گے تاکہ اس کا عمل ظاہر ہو، ٹھیک؟ چلیے آگے دیکھیے، کہہ رہے ہیں یہ 5 جگہوں میں جزم کرے گا حرف علت نہ ہو، اور اگر حرف علت ہوگا تو 5 صیغوں سے گر جائے گا۔ آگے کہہ رہے ہیں وَأَزْحَفْتْ محل نون اعرابی را ہم دور نماید، کہہ رہے ہیں اور 7 جگہوں سے، کتنی جگہوں سے؟ 7 جگہوں سے۔ 7 جگہ کون سی؟ وہی یعنی 4 تثنیہ اور 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر، ان میں سے نون اعرابی کو بھی دور نمایت دور کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، نون اعرابی کو جدا کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں 7 جگہوں سے، ٹھیک؟ کیوں؟ کیونکہ نون اعرابی، کیونکہ اس کا عمل کیا ہے؟ اعراب کو ساقط کرنا، اعراب کو ہٹانا، اور نون اعراب بھی وہ ہوتا ہے جو اعراب کی جگہ میں ہو، تو جو اگر یہ نون اعرابی نہیں ہوتا تو اعراب کو ہٹاتا ہے، اور جب نون اعرابی اعراب کی جگہ میں آ گیا تو اب اس کو ہٹا دے گا، جو اعراب کی جگہ میں اس کا نائب بن کر آیا تھا تو اب اسی کو ہٹا دے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے نون اعرابی کو بھی دور کر دیں گے۔ وَدَرْ 2 محل در لفظ ہیج عمل نہ کند، اور 2 جگہوں میں یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں 2 لفظوں میں ہیج عمل نہ کند، کچھ عمل نہیں کرے گا، کچھ عمل نہیں کرے گا، ٹھیک؟ وہ جیسے تھے ویسے رہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو نون ہے وہ نون ضمیر ہے، مبنی ہے، حرف ہے، اور حرف کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں، اور مبنی میں کوئی تغیر کوئی تبدل نہیں ہوتا ہے، وہ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی بنا اٹل رہتے ہیں وہ اپنی جگہوں پر، تو اس میں اس لیے کچھ عمل نہیں ہوگا، ٹھیک؟ کہتے ہیں ونون تاکید چنانچہ در مضارع میں آید، اور نون تاکید جیسا کہ مضارع میں آتا ہے، آیا تھا، ہم برا طریق در نہیں نیز میں آیت، اسی طریقے پر نہیں میں بھی آئے گا،
کیونکہ نون تاکید کیا کرتا ہے؟ تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے. اور نہیں میں بھی ہمیں کبھی کبھی کہنا ہے کہ آپ ہرگز ہرگز ایسا مت کرو، تاکید پیدا کرنی ہے. یہ جملہ بولتے ہیں نا، ہرگز ہرگز ایسا مت کر، ہرگز ایسا نہ کر. تو اس میں چونکہ اسی میں بھی امر میں بھی جو اختلاف ہے معنی میں عمل کرنے کے اعتبار سے، تو اس کا ترجمہ اس اعتبار سے ضرور بر ضرور تو ایسا کر امر میں، اور ایک تاکید کے ساتھ بھی ہوتا ضرور تو ایسا کر. اسی طریقے سے نہیں میں بھی ترجمہ ہوتا کہ ہرگز ہرگز تو ایسا مت کر یا ہرگز تو ایسا نہ کر. دونوں ترجمے اس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے مضارع نہیں میں بھی نون تاکید آئے گا معنی میں تقویت پیدا کرنے کے لیے. چلیے، اچھا یہ لا نہیں جو عمل کرتا آخر میں جو جزم کرتا ہے، تو بیان کیا جاتا کہ اس کو ان شرطیہ سے مشابہت کی بنا پر یہ جو ہے عمل کرتا ہے. ان شرطیہ سے مشابہت ہے اس کو. کیوں؟ کیونکہ ان شرطیہ جو ہے وہ مستقبل کے زمانے کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک، فعل کو مستقبل کے زمانے میں کر دیتا ہے ان شرطیہ. ٹھیک، اور ان شرطیہ کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے. تو لا نہیں بھی فعل مستقبل کے اس میں کر دیتا ہے اور یہ بھی جزم دیتا ہے. ٹھیک، اور دوسری وجہ سے جزم دینے کی یہ بھی بیان کیے کہ اس کو لام امر سے مشابہت ہے. لام امر کیسے؟ کہ لام امر میں کیا ہوتی؟ طلب پائی جاتی ہے اس میں، اور اس میں بھی کسی کام کے ترک پر طلب ہوتی ہے، چھوڑنے پر طلب ہو جاتی ہے. اس لیے مشابہت کی بنا پر جس طریقے سے لام امر جزم کرتا ہے تو لا نہیں بھی جزم کر دیتا ہے. یہ بیان کر دیا. چلیے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. آپ اس کو بنانے کے قاعدے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. اس کے باوجود اگر کوئی بات رہ جائے، سمجھ میں نہیں آئے، کوئی اعتراض ہو، وہ ساری باتیں تو آپ انشاءاللہ عز و جل پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک، چلیے دیکھیے گردان. دیکھیے اب بحث نہیں حاضر معروف. جس طریقے سے انہوں نے امر کی بیان کی تھی، پہلے حاضر کی، معروف، پھر حاضر مجہول، پھر غائب معروف، پھر غائب مجہول، پھر بعد میں نون تاکید، پھر ثقیلہ، خفیفہ. اس طریقے سے آگے جا کے یہ الگ الگ گردانوں کو بیان کریں گے. لیکن اگر آپ ان گردانوں کو ایک سائڈ سے لکھ لیں، ایک طرف، پہلے حاضر کی لکھ لیں، حاضر کی معروف، مجہول، ثقیلہ، خفیفہ ایک طرف لکھ لیں، پھر غائب کی ایک طرف لکھ لیں، تو بہت اچھا ہو جائے گا یاد کرنے میں. لیکن چونکہ انہوں نے الگ الگ لکھ دیے. دیکھیے بحث نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، لا تفعل. دیکھیے تفعل تھا، ہم نے لا شروع میں لے آئے اور آخر میں جزم کر دیا. کیا ہوا؟ لا تفعل، نہ کر تو ایک مذکر، ایک مذکر نہ کر. تثنیہ مذکر حاضر، لا تفعلا، نہ کرو تم دو مذکر. صیغہ جمع مذکر حاضر، لا تفعلوا، نہ کرو تم سب مذکر. اسی طریقے سے صیغہ واحد مؤنث حاضر، لا تفعلی، نہ کر تو ایک مؤنث، لا تفعلا، لا تفعلنا. اسی طریقے سے ترجمہ اس میں لکھ بھی رہا ہے اور آپ کر لیں. اسی طریقے سے گردان اچھے طریقے سے یاد کر لیں، اس طریقے سے یاد کر لیں. لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلوا، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا. یعنی اگر کہیں بھی نہیں کا صیغہ آ جائے تو آپ بتانے میں آپ کو جھجک محسوس نہ ہو کہ کون سا صیغہ کیا ترجمہ ہوگا. نہیں، آپ سے جیسے معلوم کیا جائے تو آپ جسٹ بتا دیں کہ ہاں یہ اس بحث سے تعلق رکھتا ہے، اس کا یہ وہ صیغہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا، آپ فوراً بتا دیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نیچے دیکھیے بحث نہیں حاضر مجہول، لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلوا، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لا تفعل، نہ کیا جائے تو ایک مذکر، کیونکہ مجہول ہے نا، نہ کیے جاؤ تم دو مذکر. اس طریقے سے واحد مؤنث حاضر، لا تفعلی، نہ کی جائے تو ایک مؤنث. ٹھیک ہے. تو نہیں کہ ٹوٹل 72 صیغہ آئیں گے، حاضر معروف، حاضر مجہول، غائب معروف، غائب مجہول، نون ثقیلہ، خفیفہ، سب کے کتنے ٹوٹل 72 صیغے امر کے تھے اور 72 ہی صیغے نہیں کے ہیں. تو آپ ان 72 کے 72 صیغوں کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں. ٹھیک ہے. دیکھیے آگے بحث نہیں غائب معروف. اب یہ غائب کے ہیں، اوپر حاضر کے تھے. دیکھیے صیغہ واحد مذکر غائب، لا یفعل، نہ کرے وہ ایک مذکر. صیغہ تثنیہ مذکر غائب، لا یفعلا، نہ کریں وہ دو مذکر. ٹھیک ہے. صیغہ جمع مذکر غائب، لا یفعلوا، نہ کریں وہ سب مذکر.
اس طریقے سے آپ یاد کر لیں گردان کو اچھے طریقے سے، لا یفعل، لا یفعلا، لا یفعلو، لا تفعل، لا تفعلا، لا یفعلنا، لا افعل، لا نفعل۔ ترجمہ سب کا لکھ رہا ہے، آسان ہے ترجمہ، اس نہیں والا ترجمہ ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، بحث نہیں غائب مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، لا یفعل، وہ ایک مذکر نہ کیا جائے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا، ٹھیک۔ صیغہ تثنیہ مذکر غائب، لا یفعلا، وہ دو مذکر نہ کیے جائیں۔ اسی طریقے سے آپ پوری گردان یاد کر لیں، لا یفعل، لا یفعلا، لا یفعلو، لا تفعل، لا تفعلا، لا یفعلنا، لا افعل، لا نفعل، ٹھیک۔ اب چلیے آگے دیکھیے، بحث نہیں حاضر معروف بانون ثقیلہ، اب یہاں سے نون ثقیلہ والی بحث آئے گی، دیکھیے، صیغہ واحد مذکر حاضر، لا تفعلن، کیونکہ کیا ہے یہ حاضر کے صیغے نا، لا تفعلن، ہرگز ہرگز نہ کر تو ایک مذکر، اس طریقے سے آپ ترجمہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ لا تفعلا، اب اس کو پورے کو گردان کو آپ یاد کر لیں، ترجمہ وہی ہوگا، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلنان، یعنی نون ثقیلہ کا جو آپ نے بیان پڑھا تھا کہ اس کے ماقبل فتح ہوتا ہے کتنے صیغوں میں، کتنے صیغوں مکسور ہوتا ہے، اور اس کے ماقبل کتنے صیغوں میں ضمہ کسرہ ہوتا ہے، وہ سب آپ وہی نفی لام تاکید نون تاکید جو پڑھا تھا آپ نے، اسی کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اگلی گردان، بحث نہیں حاضر مجہول بانون ثقیلہ، لا تفعلن، ہرگز ہرگز نہ کیا جائے تو ایک مذکر، ترجمہ اس کا یہ ہوگا، ٹھیک۔ اس طریقے ہرگز ہرگز نہ کیے جاؤ تم دو مذکر سب مذکر، اس طریقے سے مکمل گردان کا ترجمہ ہوئے گا۔ آپ گردان یاد کریں، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلنان، اوکے۔ آگے دیکھیے، بحث نہیں حاضر معروف بانون خفیفہ، اب یہاں سے اوپر تک جو ثقیلہ کے تھے اب یہاں سے خفیفہ کے، آپ کو معلوم ہے خفیفہ تثنیہ میں تو آتا نہیں ہے، ورنہ جمع مؤنث حاضر میں آتا ہے، تو یہاں پر بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے صرف تین صیغہ آئیں گے خفیفہ میں، نہیں حاضر معروف کے خفیفہ کے تین صیغے، جیسے امر کے تین صیغہ آئے تھے، دیکھیے واحد مذکر حاضر صیغہ، واحد مذکر حاضر، لا تفعلن، ترجمہ وہی ہوگا، ہرگز ہرگز نہ کر تو ایک مذکر، صیغہ جمع مذکر حاضر، لا تفعلن، مؤنث حاضر، لا تفعلن، تین صیغے، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن۔ اسی طریقے سے نیچے دیکھیے، بحث نہیں حاضر مجہول بنون خفیفہ، تو یہ مجہول کے بھی نون خفیفہ ہے چونکہ اس کے بھی تین ہی صیغہ آئیں گے، ٹھیک۔ صیغہ واحد مذکر حاضر، لا تفعلن، تثنیہ آئے گا نہیں، جمع آئے گا، جمع مذکر حاضر لا تفعلن، مؤنث حاضر لا تفعلن، تو اسی نون خفیفہ کے اس میں بھی تین ہی صیغہ آئیں گے، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، ٹھیک۔ آگے دیکھیے، بحث نہیں غائب معروف بانون ثقیلہ، اب وہاں تک حاضر کی بحث مکمل ہوئی، اب یہ غائب والی گردان چلے گی۔ اب تو غائب میں آپ کو معلوم ہے غائب کے صیغے بھی آتے ہیں اور متکلم کے بھی صیغے آتے ہیں، کیونکہ غائب کے صیغے زیادہ اکثریت کی بنا پر غائب بول دیتے ہیں، متکلم بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے صیغہ واحد مذکر غائب، لا یفعلن، ہرگز ہرگز نہ کرے وہ ایک مذکر، لا یفعلان، لا یفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا یفعلنان، لا افعلن، لا نفعلن، یعنی پوری گردان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں، اپنی زبان پر زبرزد کر لیں، کوئی بھی آپ سے معلوم کرے تو آپ جسٹ اس کو بتا دیں ہاں یہ گردان یہ ہے مکمل، اور اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اور اس کا بنانے کا قاعدہ یہ ہے، یہ اس بحث سے تعلق رکھتی ہے، آپ پورے اس گردان کے تعلق سے فوراً بتا دیں، ٹھیک، ایسا ہونا چاہیے آپ۔ چلیے اگلے دیکھیے، بحث نہیں غائب مجہول بانون ثقیلہ، اوپر معروف تھی اب نیچے مجہول ہے، مجہول میں صرف حرکت بدلتی ہے، دیکھیے لا یفعلن، ہرگز ہرگز نہ کیا جائے وہ ایک مذکر، اس کا ترجمہ یہ ہوگا، لا یفعلن، لا یفعلان، لا یفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا یفعلنان، لا افعلن، لا نفعلن،
اس طریقے سے آپ اس کو بھی یاد کر لیں. ٹھیک, آگے دیکھیے, یہ نون ثقیلہ کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے. اب خفیفہ کے بھی دو آئیں گے. بحث نہیں غائب معروف بنون خفیفہ, بحث نہیں غائب مجہول بنون خفیفہ, ان کے پاس صیغہ آئیں گے. اب چونکہ 3 تو آئیں گے غائب کے اور 2 متکلم کے, اور اس میں بڑھ جائیں گے. حاضر میں چونکہ حاضری کے تھے اس میں 3 رہے, لیکن اس میں چونکہ متکلم کے 2 بڑھ جائیں گے نا, تو اس میں 5 آئیں گے. اب دیکھیے, بحث نہیں غائب معروف بنون خفیفہ, صیغہ واحد مذکر غائب لا یفعلن, تثنیہ کے تحت نہیں ہے. جمع مذکر غائب لا یفعلن, اس کا ترجمہ بھی وہی ہوگا, ہرگز نہ کرے وہ ایک مذکر. صیغہ واحد مؤنث غائب لا تفعلن. ٹھیک, صیغہ واحد متکلم لا افعلن, جمع متکلم لا نفعلن. اس کو یاد کر لیں, لا یفعلن لا یفعلن لا تفعلن لا افعلن لا نفعلن. ٹھیک, آگے دیکھیے, بحث نہیں غائب مجہول بنون خفیفہ. دیکھیے, لا یفعلن, ہرگز نہ کیا جائے وہ ایک مذکر, یہ ترجمہ ہوگا. اوکے, لا یفعلن لا یفعلن لا تفعلن لا افعلن لا نفعلن, یعنی جو طریقہ آپ نے امر میں سنا وہی طریقہ اس میں یاد کرنے کا رہے گا. اگر آپ غائب کی گردانوں کو الگ لکھ لیں اور حاضر کی الگ لکھ لیں, مجہول کی الگ, معروف کی الگ, تو بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ٹوٹل یہ نہیں کہ 72 صیغے ہوئے, جس طریقے سے امر کے 72 تھے, تو 72 امر کے صیغے, 72 نہیں کے صیغے, اور 336 ماضی کے صیغے. یہ تمام آپ کو تمام صیغے, تمام گردانیں اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے. ٹھیک, چلیے, اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی بات معلوم کرنی ہو, کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو, تو آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ محنت کیجئے. جب آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس محنت کا ضرور پھل ملے گا. ٹھیک ہے, چلیے محنت کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پہ